جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں. فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں, جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں, ان کے لیے فرشتے توبہ کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ توبہ کرتے رہا کریں. توبہ کرنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یعنی جو بندہ کثرت سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. دو فائدے ہو گئے. توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں, توبہ کرنے والا کثرت سے توبہ کرنے والا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اچھا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً بے گناہ ہیں, وہ تو بخشے بخشائے ہیں, ان کے صدقے میں نے اور آپ نے بخشے جانا ہے. مگر آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ روزانہ ایک روایت کے مطابق دن میں 70 بار استغفار کرتے اور بعض روایتوں کے مطابق دن میں 100 بار استغفار کرتے. جن کا کوئی گناہ نہیں وہ استغفار کرتے. ہم گناہوں کے انبار تلے دبے ہوئے ہیں, ہم کتنی بار توبہ کرتے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پہلی بات وہ پتہ چلی کہ توبہ کرنے والے کو رب پسند فرماتا ہے, اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں. جو توبہ کرتا ہے اسے کامیابی ملتی ہے, اس پر رحمت برستی ہے, اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. روز قیامت اسے جنت عطا کی جائے گی, جہنم سے چھٹکارا نصیب ہوگا. تو آئیے میں بھی نیت کروں کہ آپ بھی نیت کریں اور روزانہ انشاءاللہ توبہ کریں گے. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں نیک اعمال, یہ ایک رسالہ ہے جو ہر دعوت اسلامی والی کو دیا جاتا ہے کہ اس کو فل کریں. یہ اب تو اپلیکیشن بھی آ گئی ہے نیک اعمال کی, اس پہ کوسچن نمبر 28 ہے, کیا آج آپ نے معاذ اللہ گناہ ہو جانے کی صورت میں فوراً توبہ کی؟ تو روزانہ ہے, اللہ کا اللہ توفیق دے تو رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ توبہ ہی پڑھ لیں. اللہ پورے دن میں جو گناہ ہوئے معاف کر دے. میرا کریم مولا معاف کرنے والا ہے. تو توبہ کی عادت بنائیں. پہلا عمل کیا پتا چلا, میرے ساتھ رہیے گا. فرشتے دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں. اب دوسرا عمل وہ بھی آپ روزانہ کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے پہلی صف یعنی فرسٹ رو جو مسجد کی ہوتی ہے نا, ان پر درود, ان پر رحمتیں بھیجتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جو با جماعت نماز پڑھیں اور پہلی صف میں نماز پڑھیں, اللہ اور اس کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے ہیں. اللہ پاک اور اس کے فرشتے ان پہلی صف والوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی دعائیں ملیں تو پہلی صف میں نماز پڑھیں. ایک روایت کے مطابق میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 جہاں کے سردار علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا جب بندہ با جماعت نماز پڑھے اور اللہ پاک سے اپنی حاجت کا سوال کرے, اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے لوٹ جائے. یعنی با جماعت نماز پڑھ کے دعا کرے نا تو اللہ خالی نہیں لوٹاتا. اور فائدہ کتنا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر اور بازار پہ پڑھنے سے 25 درجے زائد ہے. ملٹی پلائی بائی 25 ہو جاتی ہے نماز. ہم گھر میں پڑھیں, دکان پہ پڑھیں یا مسجد میں جا کے با جماعت پڑھیں تو با جماعت نماز 25 گنا زیادہ بہتر ہے. اگر آپ کو کوئی کہے بھائی آپ کا سودا اس علاقے میں بیچیں گے, موسیٰ لین میں, لیاری میں, تو آپ کی چیز 100 روپے کی بکے گی, ملیر جا کے بیچیں تو 500 کی بکے گی. آپ کہیں گے 5 بار ملٹی پلائی, چلو بھائی ملیر چلتے ہیں. دنیا کے فائدے کے لیے سفر کر رہے ہیں, ایک نماز 25 گنا ہو جاتی ہے جب ہم مسجد میں جا کے با جماعت نماز ادا کریں. اور کوشش کریں جلدی چلے جائیں تو پہلی صف میں چلے جائیں. روایتوں میں یہ تک مضمون ملتا ہے تمہیں پتا ہو کہ پہلی صف میں کیا ہے تو لوگ قرآن دازی کرنے لگے. ایک بار نبی پاک نے پہلی صف کے فضائل بیان کیے نا تو صحابہ کرام نے اپنے گھر جو ہے وہ بیچ کر مسجد نبی شریف کے قریب لینا شروع کر دیے کہ بھائی ہم قریب رہیں تاکہ ہمیں بھی پہلی صف مل جائے. پھر نبی پاک نے سمجھایا کہ اللہ دلوں کے حالات جانتا ہے, مگر پتہ یہ چلا کہ ان کو اتنا جذبہ تھا. اور آج ہم میں سے کئی ہیں جن کی جماعت ہی چھوٹ جاتی ہے, بلکہ اور آگے بڑھوں تو نماز ہی نہیں پڑھتے. یہ تو پہلی صف کی فضیلت ہے, نماز ہی نہیں پڑھ رہے لوگ. حالانکہ میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں, تقریباً 2.5-3 مہینے پہلے آپ سارے تقریباً 5 وقت کے نمازی تھے. ایسا ہے کہ 2.5 مہینے 3 مہینے تو ہوئے رمضان میں سب نے نماز پڑھ رہے تھے. ایسا تو ہوگا انشاءاللہ, میرا حسن ظن ہے کہ آپ رمضان میں تو پڑھ ہی رہے تھے سارے. تو جب آپ 2.5 مہینے پہلے 5 وقت کے نمازی تھے تو اب کیا ہو گیا؟ رمضان گیا ہے نا, ایمان تو نہیں گیا. نماز تو ابھی بھی فرض ہے. رمضان میں پڑھ رہے تھے پھر بعد میں کیوں چھوڑ دی؟ دوبارہ آئیے, یہ تو ذوالحج کا مہینہ ہے, اگلا محرم کا مہینہ.
آخری مہینہ بھی قربانی ہے، پہلا مہینہ بھی قربانی ہے، یہاں حضرت ابراہیم کی قربانی ہے، حضرت اسماعیل کی قربانی ہے، محرم میں کربلا والوں کی قربانی ہے، وہ جان لٹا دیں، ہم نماز نہ پڑھیں، ہمارے لیے نماز کا ٹائم نہیں نکلتا۔ تو اگر فرشتوں کی دعائیں لینی ہیں تو با جماعت پہلی صف میں نماز پڑھیں، پھر خیر ہی خیر ہے، جس کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں اس کے تو کام ہی بن جانا ہے نا۔ اور سنیں ایک اور عمل جو سبحان اللہ آپ فرشتوں کی دعائیں کیسے لے سکتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب بندہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، تو جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اے اللہ پاک اسے بخش دے، اے مالک کریم اس پر رحم فرما۔ جس کے لیے فرشتے دعا کریں اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہو گئے نا۔ پھر بات آ گئی نماز کی، نماز پڑھیں گے مسجد میں جائیں گے تو برکتیں ملیں گی، یعنی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہیں، ادھر ہی ذکر و اذکار کرتے رہے۔ اتنی جلدی ہوتی ہے یہاں تو جناب کہ ابھی امام صاحب سلام پورا نہیں پھیرتے لوگ نکلنا شروع ہو جاتے، دعا تک تو انتظار ہی کوئی نہیں کرتا۔ ایسا نہ کیا کریں، اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہیں، نماز پڑھنے کچھ دیر بیٹھیں، ذکر الہی کریں، اللہ کا نام لیں، درود پاک پڑھیں، جتنی دیر آپ بیٹھیں گے۔ اگر آپ کو میں تھوڑی دیر کے لیے دنیا کا معاملہ سمجھاتا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی کہے بھائی مسجد میں آؤ، نماز پڑھ کے جتنی دیر بیٹھو گے ہر 10 منٹ بعد 1000 روپے دوں گا۔ آپ بتائیں کتنی دیر بیٹھیں گے؟ بندہ کہے ٹھیک ہے بس تو فون بند، پورا دن مسجد میں ہی صحیح ہے، ہر 10 منٹ بعد 1000، گھنٹے میں 6000، اوئے ہوئے 10-12 گھنٹے میں تو پتہ نہیں کتنے پیسے بن جائیں گے۔ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو ہر 10 منٹ بعد 1000 روپے ملیں آپ نہیں اٹھیں گے، اور آپ کو ہر لمحے فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں، اور دعا بھی کون سی؟ اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، دنیا بھی خیر ہو گئی آخرت بھی خیر ہو گئی۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی وقت نکال کر لیں، پلان کر کے جائیں کہ یار ابھی ظہر میں جا رہا ہوں نا، نماز کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھوں گا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اتوار والا دن تو ہے نا، اس میں تھوڑا وقت مسجد میں بتا لیں، عشاء کے بعد بیٹھ جائیں، چلے بھائی دن میں کام ہوتا ہے رات کو بیٹھ جائیں، فجر کے بعد بیٹھ جائیں۔ یہ ذہن بن جائے نا کہ یار میں جتنی دیر اپنی اسی جگہ پر بیٹھوں گا، حدیث کے الفاظ ہیں جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے یا وہ جگہ سے نہ ہٹے، اللہ کی طرف سے فرشتے سبحان اللہ دعائیں کرتے رہیں گے۔ ایک اور بڑا کمال کا کام، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، مریض کی عیادت کرتا ہے، مریض کے پاس بیٹھنے تک جنت کے باغ میں چہل قدمی کرتا ہے۔ جب وہ بیٹھتا ہے اسے رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ جب کوئی صبح کے وقت مریض کی عیادت کرتا ہے، شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کے وقت عیادت کرتا ہے صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کتنا آسان کام ہے، 70,000 اینجلز، 70,000 فرشتے میرے لیے دعا کریں۔ ہم 70,000 بندے تیار نہیں کر سکتے دعا کرنے والے۔ ایک بار مریض کی عیادت بندہ کر لے تو سبحان اللہ 70,000 فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب لیکن اب تو مریض بھی واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، واٹس ایپ پہ پوچھ لیا تب بھی ٹھیک ہے، سب خیر ہے، اوکے۔ ارے بھائی چل کے جائیں، اتنا بڑا ثواب ہے، اس کی اچھی طریقے سے عیادت کریں، اس کو دعائیں دے کر آئیں۔ ہم مریض کے پاس بھی فارمیلٹی کے طور پہ جاتے، نہیں جاؤں گا تو برا لگ جائے گا، یار خاندان کا معاملہ ہے، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور مزہ پتہ ہی کیا ہے کہ کسی غریب مریض کے پاس بھی جائیں، سیٹ کے پاس تو سارے چلے جاتے ہیں، اپنے ملازم کے پاس جائیں، اپنے کسی غریب پڑوسی کے پاس جائیں جس کو امید نہیں آپ آئیں گے اور آپ اس کے پاس پہنچ جائیں، پھر دیکھیں کیسے اس کی بھی دل سے دعا، اس کو کتنی خوشی ہوگی کہ یار مجھے پوچھنے آئے کوئی، مجھے کون پوچھتا ہے۔ اور مریض کی عیادت صرف ہاسپٹل میں جا کے نہیں ہوتی، آپ کے خاندان میں مریض ہوں گے، آپ کے گھر میں مریض ہوں گے، بیچارے بزرگ گھر میں پڑے ہوتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا انہیں۔ ہاں، مریض کی عیادت کے آداب بھی لکھے ہیں کہ ایسے وقت میں جائیں جب وہ آرام نہ کر رہا ہو، اس کے آرام میں خلل نہ آئے، اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر آپ کا بیٹھنا اسے پسند ہو، ایسا نہ ہو کہ اتنا بیٹھ جائے کہ وہی تنگ آ جائے آپ سے۔ تو اس کے آداب کا خیال رکھ کے مریض کی عیادت کرے، یہ بڑی نیکی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی، آپ کو اتنا مل جاتی نا کہ کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، تو چاہے اس کی رہائش مدینہ منورہ کے آخری کنارے پر کیوں نہ ہوتی، میرے آقا اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو یہ عادت کو ڈیولپ کریں، فرشتے دعائیں دیں گے۔ اتنے سارے مسئلے ہیں، میں بھی آپ سے پوچھوں بتاؤ کیا کیا پرابلم ہے، ہر بندے کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلے چل رہے ہیں، ہم چاہتے بھی ہیں مسئلہ حل ہو جائے، ہمیں بھی لوگ کہہ رہے ہوتے دعا کرنا، ہم جیسے گناہگاروں سے کیا دعا کروانی یار، 70,000 فرشتے دعا کریں گے آپ کے لیے۔ میں آپ کو وہ اعمال بتا رہا ہوں نا، ثواب الگ ملے گا سنت پر عمل کرنے کا، اور فرشتوں کی دعائیں 70,000 صبح سے شام تک دعائیں کریں گے۔
اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں اور ہم ان نیکیوں پر عمل کرنے والے بنیں. اسی طرح ایک اور عمل بتا دوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرنا، سبحان اللہ، وہ مقبول ہے. جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے نا تو اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے. جب جب یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے آمین ولک بمثل، یعنی اللہ پاک تمہاری دعا قبول فرمائے اور جو تو نے اپنے مسلمان کے لیے بھائی کے لیے مانگا اللہ تجھے بھی ویسا عطا فرمائے. کیا پیاری بات ہے. میں مانگوں، آپ مثال دے رہا ہوں، آپ کو حج کا ثواب چاہیے یہیں بیٹھے بیٹھے، آپ کو قربانی کا ثواب چاہیے. کئی ایسے ہوں گے جو حج نہیں کیا جنہوں نے، کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے قربانی نہیں کی. میں آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں، آپ دعا کریں یا اللہ، میں دعا کرتا ہوں آمین کہیں، یا اللہ اس سال جتنے لوگوں نے حج کیا سب کا حج قبول فرما، سب کو حج مقبول عطا فرما، سب کی حاضری قبول فرما. اب اس حدیث کے مطابق کیا ہوا، ہم نے ان کی دعا کی، فرشتہ فرمائے گا، عرض کرے گا یا اللہ اس کو وہ دے دے جو اس نے اس کے لیے مانگا ہے، وہ حج مقبول کریں گے انشاءاللہ، ہمیں بیٹھے بیٹھے حج کا ثواب مل جائے گا. اب دعا کرتے یا اللہ جتنے لوگوں نے قربانی کی سب کی قربانی قبول فرما. اچھا اس سے ایک اور خوبصورت بات ہوتا ہے کیا پیدا ہو رہی ہے، ہمارے دلوں میں مسلمان بھائیوں کے لیے محبت پیدا ہو رہی ہے. جانتے نہیں ہیں ان کو مگر سب کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ وہ جذبہ ہے جو ریکوائرڈ ہے. اللہ سب کی خیر فرما، میرے لیاری میں رہنے والے سارے مسلمانوں کی خیر فرما. اے اللہ جتنے غریب ہیں سب کو خوشحال کر دے. اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دے. اے اللہ بیچارے جتنے ہاسپٹل میں ہیں سب کا بھلا کر دے. سب کا بھلا سوچنے کا ذہن بنا لو. آپ جب غائبانہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا تو ان کے لیے جو آپ دعا کر رہے ہیں وہ پہلے آپ کو ملے گا. فرشتہ کہے گا آمین ولک بمثل، یعنی اللہ پاک تمہاری دعا قبول فرمائے اور جو تو نے مسلمان بھائی کے لیے مانگا اللہ تجھے بھی عطا فرمائے. پازیٹیو رہے نا، اچھا سوچے، اللہ سب کو نواز، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر، آپ کی خیر ہی ہوگی. کتنا کمال کا طریقہ ہو گیا کہ میں بیٹھے بیٹھے فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بن جاؤں کہ جب بھی ہاتھ اٹھاؤں سب مسلمانوں کے لیے دعا کروں. آپ کو پتہ ہے حضرت ابو دردہ صحابی رسول ہیں، ان کی عادت کیا تھی، 360 دوست تھے ان کی لسٹ بنائی ہوئی تھی انہوں نے. ہر نماز کے بعد ان 360 لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے. تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ یہ کیا کمال ہے، آپ ہر نماز کے بعد ان کے لیے مانگتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ جب بندہ مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے نا تو اللہ پاک 2 فرشتے مقرر کرتا ہے جو کہتے ہیں وَلَكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا اللہ تجھے ایسا عطا فرمائے. میں ان کے لیے مانگتا ہوں اللہ مجھے دے دیتا ہے نا کمال کی بات. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو کتنی کمال کی ہستی ہیں، خاتون جنت ہے نا. آپ کے بڑے شہزادے فرماتے ہیں میں نے والدہ محترمہ کو دیکھا، محراب گھر میں ایک محراب بنائی تھی، ساری رات نماز پڑھتی، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا. میری والدہ تمام مسلمان مرد و خواتین کے لیے دعائیں مانگتی، اپنے لیے کچھ نہ مانگتی. میں نے عرض کی امی جان کیا سبب ہے، دعائیں مانگتی ہے مگر اپنے لیے نہیں مانگتی، سرکار کی امت کے لیے سارے مسلمان مرد عورتوں کے لیے مانگتی ہیں. بی بی فاطمہ خاتون نے جنت فرماتی بیٹا الجوارو ثم الدار، پہلے پڑوس پھر گھر، یعنی پہلے مسلمانوں کے لیے مانگنے ہے پھر اپنی باری آنی ہے. اللہ اکبر، یہ کیسا پیارا ذہن ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. تو بہرحال وقت تھوڑا تھا، میں نے آپ کو چند اعمال بتائے ہیں کہ یہ وہ اعمال ہیں جو کریں گے تو فرشتوں کی آمین، فرشتوں کی دعائیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمیں یہ اعمال کرنا نصیب فرمائے، با جماعت نماز پڑھنا نصیب فرمائے، پہلی صف میں نماز پڑھنا نصیب فرمائے، نماز کے بعد کچھ دیر اللہ اپنے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مریضوں کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا نصیب فرمائے. یہ اعمال یاد رکھیں گے، عمل کریں گے تو فرشتوں کی دعائیں ساتھ ہوں گی، اور جب فرشتوں کی دعائیں ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ غم دور ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.